السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جبکہ ماہ شعبان کے چند آخری لحظات اور ساعتیں چل رہی ہیں اور اس کا آخری ہفتہ بھی کلوز ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک ہمارے لمحہ بلمحہ قریب آ رہا ہے، تو ہمارے ان لمحات اور ان گھڑیوں کا وہ ہوم ورک جو امام رضا علیہ السلام کی گائیڈنس میں ہمیں ملا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، وہ ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی استقبال کے لیے اور اس میں پہنچنے کے لیے اور اس کی برکات اور فیوزات سے مستفید ہونے کے لیے یقینی طور پہ ہم لوگ عمل پیرا بھی ہیں مختلف ان اعمال کے اوپر اور ان عادات اور خصلات کے اوپر کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں فروٹفل ہونا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی برکتوں کا سبب بننا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں عبدالسلام ابن صالح، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ماہ شعبان کے آخری جمعے کا دن تھا اور میں امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اور امام علیہ السلام مجھے کہنے لگے کہ اے ابا سلت، تمہیں پتا کہ ماہ شعبان کا زیادہ وقت گزر گیا، وہذا آخر جمعۃ منہ، اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے اور تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہاں سے آگے امام علیہ السلام کا لب و لہجہ دیکھیے، بالکل ایسے جیسے ایک استاد اپنی کلاس کو ڈائریکشن دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ہادی اور رہنما اپنے مقتدی افراد کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو ہوم ورک دے رہا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَتَدَارَكْ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ تَقْصِيرَكَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ، اے ابا سلت، زیادہ دن گزر گئے شعبان کے، تھوڑے سے باقی ہیں اور شعبان کے بعد چونکہ ماہ رمضان المبارک آنے لگا ہے تو اپنی کوتاہیوں کا تدارک کر لو۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا ہے کہ سارا کچھ ماہ رمضان المبارک میں نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ متوجہ ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو اس وقت یقینی طور پہ آپ انجام دے رہے ہیں اور ہم جن کے اوپر عمل پیرا ہیں، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک لحظہ رکیے، ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے اپنے پچھلے اعمال اور اپنی روٹین کے اوپر نظر ڈالیے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہوم ورک آخری وقت ضرور کیجیے تاکہ ماہ رمضان المبارک جب آئے تو آپ مکمل تیار ہوں استقبال کے لیے۔ تو فرمایا کہ فتدارک، اپنی کوتاہیوں کا تدارک کرنا ہوگا آپ کو، اور جن چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے ان کی طرف متوجہ رہو اس مہینے کے جو چند دن رہ گئے ان میں۔ مولا اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَا يُعْنِيكَ وَتَرْكَ مَا لَا يُعْنِيكَ، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں میں صرف ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا جو تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا سکتی ہیں، بے معنی، بے مقصد اور لا یعنی گفتگو سے بھی اور کاموں سے بھی پرہیز کرو، چونکہ یہ بہت اہم دن ہیں۔ یو آر جسٹ ٹو انٹر ٹو ماہ رمضان المبارک، بالکل آپ وہاں پہنچنے والے ہیں، اور وہ مہینہ تو برکتوں کا ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کرو کہ گویا ماہ رمضان المبارک کو پا سکو اور اس کے فیوزات میں سے اپنا حصہ لے سکو۔ اچھا مولا اور کیا کرنا ہے؟ ماہ شعبان کا آخری ہفتے کے آخری دن، بالکل وی آر اپروچنگ ٹو ماہ رمضان المبارک، تو ان دنوں میں زیادہ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، دعائیں زیادہ کیجیے، استغفار کیجیے، طلب مغفرت کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کیجیے۔ وَتُوب إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجیے۔ ہر جملہ ہی روکتا ہے، لیکن ایک جملہ یہاں ضرور کہوں گا رکتے ہوئے کہ عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں کی توبہ کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں روزوں سے پہلے، ماہ مبارک کے آنے سے پہلے، شعبان کے آخری دنوں، آخری لحظات اور آخری ساعات میں توبہ کر لیجئے۔ کیوں کیجئے؟ اس وقت توبہ کا کیا اثر ہوگا؟ آپ نے خود بتایا لِيَقْبَلَ شَهْرَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہو اور اس کے لیے مخلص ہو چکے ہو۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے پاک، وہ ہوتا ہے نا فلاں چیز خالص نہیں مل رہی، خالص شہد نہیں مل رہا، خالص فلاں چیز نہیں مل رہی، ہم کہتے ہیں نا پیور، یعنی آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر دیں، آپ اسی مہینے میں چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں۔ یعنی پہلے نماز پڑھتے تھے، آپ ایکسپیرینس کرنا شروع کیجئے، گناہوں سے آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا اور مغفرت کر لی، اور دعاؤں کی کثرت اور تلاوت قرآن تو اسی مہینے سے آپ نے شروع کر دیا۔ تو گویا کہ امام رضا علیہ السلام کے مطابق ماہ رمضان المبارک یوں آئے گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوں گے اللہ کے لیے،
اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، اگر کسی کی امانت تمہارے ذمہ ہو تو اس کے اقدار کو لوٹا دو، اور اگر کسی مومن کے بارے میں تیرے دل کے اندر کینہ ہو تو اس کو بھی انہی دنوں میں باہر نکال دو، آنے والے دن بڑے مقدس ہیں، کینہ بغض تو ابھی سے ختم کر دو اپنے دن سے۔ اور اگر کسی گناہ کے ارتکاب کے عادی ہو چکے ہو تو اس عادت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ گناہوں کی عادتیں، معصیت کی عادتیں اسی مہینے میں چھوڑ دو، خدا سے ڈرو اور اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ پر توکل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان، در حقیقت آپ دیکھیں، کبھی توجہ کریے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں وہ سارے اعمال مستحب ہیں، ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ریکمنڈڈ ہیں، جو کہ ماہ رمضان المبارک میں جا کے مختلف جگہوں پہ انجام دیے جاتے ہیں۔ روزہ، نمازیں، دعائیں، استغفار، تلاوت قرآن اور وہ سارے کام جو ماہ رمضان المبارک کے لیے خاص طور پر ریکمنڈڈ ہیں۔ وہ کس لیے تھا؟ اس لیے تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ٹریننگ پہلے سے ہی لے لیں، اور پھر ماہ رمضان مبارک میں جب آپ کہہ لیجیے کہ مقابلہ ہے، اور وہ مقابلہ اس چیز سے ہے کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں یا نہیں کراتے، اس مقابلے سے پہلے ہم اس پوری ٹریننگ کو حاصل کر لیں، اور اس مقابلے کے میدان میں پھر ہم کبھی شیطان سے شکست نہ کھائیں۔ لہٰذا فرمایا یہاں ان آخری دنوں میں یہ سارے کام کرو تاکہ تمہارا ٹریننگ سیشن کمپلیٹ ہو جائے۔ پلس ایک آخری کام اور یہ بھی کرنا ہے کہ ان دنوں میں ایک دعا اور مانگنی ہے، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا، اس میں جو عادتیں خصلتیں مجھے ختم کرنی چاہیے تھی اور میں نہیں کر سکا، اور جو عادتیں اور عادات کو اپنانا چاہیے تھا اور میں نہیں اپنا سکا، ان دونوں چیزوں میں تو میری مدد فرما۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں آخری لحظات اور ساعت میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ ایک مرتبہ پھر توجہ فرمائیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا عنوان اور موضوع اور سبجیکٹ یہی ہے کہ اگر ابھی تک مغفرت نہیں ہو سکی، گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ اٹھائے ہوئی ہے، تو ماہ رمضان کو ویلکم نہیں کہہ سکو گے۔ استقبال تبھی ہوگا گناہوں سے آزاد ہوگے، پہلے دن سے ہی وہ چاشنی اور وہ لذت جو ماہ رمضان المبارک میں خدا کا مہمان بننے کی ہوتی ہے، وہ تبھی آ سکے گی جب گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اپنے خدا سے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے خدا سے یہ دعا مانگو، پروردگارا، ابھی شعبان کے جتنے دن گزر گئے اگر ان میں میری مغفرت نہیں ہو سکی ہے، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو جو چند لحظے اور ساعات اور دن رہ گئے ہیں تو ان میں مجھے بخش دے، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں پاک و پاکیزہ ہو کر تیرے دسترخوان مہمان نوازی پہ میں بیٹھ سکوں۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک ماہ شعبان فإن اللہ تبارک و تعالی یعتق فی ھذا الشہر رقابا من النار لحرمت شہر رمضان، ماہ رمضان کی استقبال میں خالق کائنات ماہ شعبان کے اندر ہی بہت سارے وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ کوشش کرو انہی دنوں میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا جو پروانہ مل رہا ہے اس کے مستحق بناؤ، اور ماہ رمضان المبارک میں پاک پاکیزہ، گناہوں سے پاک اور نیکیوں کی عادات کو اپنائے ہوئے جاؤ گے تو ماہ رمضان المبارک آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، اور یقینی طور پر اس مقابلے میں تم شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنجیروں میں جکڑ دو گے، اور جہنم کے دروازے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر دو گے، اور جنت کے رستے اور دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ دعائے خالق کائنات ان آخری لحظات، ان آخری ساعات کے اندر ہمیں ماہ شعبان کی وہ پریپریشنز کرنے کی اور ان کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ماہ رمضان المبارک سے پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات حالت توبہ میں اور حالت ایمان میں انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اس مہینے کے روزے رکھنے، استغفار کرنے، تلاوت قرآن کرنے، دعائیں اور مناجات مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔